بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی معلم الانشاء کی کلاس میں ہم تمرین نمبر 22 حل کریں گے۔ مضاف مضاف الیہ کا بیان چل رہا ہے، یہاں پر لکھا ہے عربی میں ترجمہ کریں۔ پہلا جملہ ہے مومن کی فراست۔ ہمیں معلوم ہے کہ عربی میں مضاف پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے، اور اردو میں مضاف الیہ پہلے آتا ہے اور مضاف بعد میں آتا ہے، اور اسی طرح سے مضاف پر نہ الف لام آتا ہے نہ ہی تنوین آتی ہے، البتہ مضاف الیہ پر الف لام بھی آ سکتا ہے، تنوین بھی آ سکتی ہے، اور وہ ہمیشہ مجرور یعنی اس کے آخر میں زیر ہوتا ہے۔ تو یہاں پر مومن یہ مضاف الیہ ہے اور فراست یہ مضاف ہے، تو فراست پہلے آ جائے گا۔ فراست کو عربی میں فراست ہی کہتے ہیں، اور مومن کو مومن۔ فراست المؤمنی ترجمہ ہوگا مومن کی فراست کا فراست المؤمنی۔ دوسرا جملہ ایمان کی روشنی۔ روشنی یہ مضاف ہے اور ایمان یہ مضاف الیہ ہے۔ روشنی کو عربی میں کہتے ہیں نور، اور ایمان کو ایمان کہتے ہیں، ترجمہ ہو جائے گا نور الایمانی۔ تیسرا جملہ ہے کفر کی تاریکی۔ تاریکی مضاف ہے، کفر مضاف الیہ ہے، اور تاریکی کی عربی ظلمتن ہوتی ہے، اور کفر کی کفر ہوتی ہے، ترجمہ ہو جائے گا ظلمت الکفری۔ چوتھا جملہ ہے چینٹی کی سمجھ۔ سمجھ کی عربی میں فہمن ہوتی ہے، اور چینٹی کی نملتن ہوتی ہے، لہذا ترجمہ ہو جائے گا فہم النملتی۔ پانچواں جملہ ہے اونٹ کی گردن۔ گردن کی عربی رقبتن ہوتی ہے، اور اونٹ کی ہوتی ہے بعیرن، اور بھی آتی ہیں ابلن بھی آتی ہے، جملن بھی آتی ہے، جو چاہیں وہ لگا سکتے ہیں، تو ترجمہ ہو جائے گا رقبت البعیری، رقبت البعیری۔ چھٹا جملہ ہے ہاتھی کے دو دانت۔ دانت کی عربی سنن ہوتی ہے، دو دانت ہیں تو سنانی، تسنیہ بنائیں گے الف نون سے، سنانی ہو جائے گا، اور ہاتھی کی عربی فیلن ہوتی ہے، جب اس کو مضاف مضاف الیہ بنائیں گے تو سنانی کا نون گر جائے گا، سننا رہ جائے گا، اور الفیلی مضاف الیہ ہو جائے گا۔ ساتواں جملہ ہے شتر مرغ کی دو ٹانگیں۔ ٹانگوں کی عربی رجلن ہوتی ہے، اور اس کی تسنیہ رجلانی ہو جائے گی، اور شتر مرغ کی عربی نعامتن ہوتی ہے، لہذا جب اس کو مضاف مضاف الیہ لائیں گے تو رجلانی کا نون گر جائے گا، رجلا النعامتی ترجمہ ہو جائے گا۔ آٹھواں جملہ ابراہیم کے دو بیٹے کی عربی ابنن آتی ہے، تسنیہ ابنانی ہوتی ہے، تو اور ابراہیم کی ابراہیم ہوتی ہے، اس پر الف لام نہیں آئے گا کیونکہ یہ نام ہے، علم ہے، معرفہ ہے، لہذا اس کو ہم پڑھیں گے ابنا ابراہیمہ۔ ابراہیمہ پر زیر بھی نہیں آئے گا کیونکہ یہ غیر منصرف ہے، ہم پڑھیں گے ابنا ابراہیمہ۔ نواں جملہ ہے باپ کے اطاعت گزار۔ اطاعت گزار کی ہوتی ہے مطیعن، فرما بردار، اطاعت کرنے والے، مطیع۔ جمع کا صیغہ آئے گا مطیعون، واو نون سے جمع مذکر سالم بنائیں گے مطیعون، اور باپ کی ہوتی ہے الاب، لہذا عربی ہو جائے گی مطیعو، نون گر جائے گا مطیعو الابی۔ نمبر 10 پر ہے خانہ کعبے کے معمار۔ معمار کہتے ہیں بنانے والے، بناؤن ہوتا ہے، بناؤن ایک ہوگا، بناؤن جمع ہو جائے گا، اور خانہ کعبے کی الکعبتی ہو جائے گی، اور جب اس کو مضاف بنائیں گے معمار کو، بناؤن کو، تو اس کا نون گر جائے گا، ترجمہ ہوگا بناؤ الکعبتی۔ 11واں ہے مکہ کے دو مسافر۔ مسافر کی عربی مسافر آتی ہے، دو ہیں تو مسافرانی ہو جائے گا، لہذا اس کا بھی نون گر جائے گا، اور یہ رہ جائے گا مسافرہ مکہ۔ مکہ پر الف لام بھی نہیں آئے گا، اور یہ اس پر زیر بھی نہیں آئے گا کیونکہ یہ غیر منصرف ہوتا ہے۔ غیر منصرف کا بیان ہم آگے چل کر انشاءاللہ سیکھیں گے، پڑھیں گے۔ نمبر 12 پر یعنی غیر منصرف ایسا اسم ہوتا ہے جس پر نہ تو دو پیش دو زیر دو زبر آتے ہیں، اور نہ ہی ایک زیر بھی آتا ہے، زیر کی جگہ اس پر زبر آتا ہے، اور آگے مزید اس کا تفصیلی بیان ہم پڑھیں گے۔ نمبر 12 ہے مسجد نبوی کے زائرین۔ زائرین کی زائرن واحد ہوتا ہے، زائرون جمع ہوتا ہے، اور مسجد نبوی کی المسجد النبوی ہوگا، النبوی ہوگا، جب اس کے مضاف مضاف لکھ لیں گے تو زائرو ہو جائے گا، نون گر جائے گا، زائرون سے زائرو المسجد النبوی۔ 13واں جملہ ہے رسول کے اصحاب۔ اصحاب کی عربی اصحاب ہوتی ہے، اور رسول کی رسول ہو جائے گی، ترجمہ ہو جائے گا اصحاب الرسول، اصحاب الرسول۔ 14واں جملہ ہے عہد کے پورا کرنے والے۔ عہد کے پورا کرنے والے، تو پورا کرنے کی ہوتی ہے موفو ہو جائے گی، موفو جمع موفون،
यानी अवफा से, अवफा माने पूरा करना, मौफी एक मर्द के लिए आएगा, और मौफून जमा के लिए आएगा, और अहद की अल-अहदुन होगी, अल-अहदु होगी, और जब इसको मुज़ाफ बनाएंगे तो मौफू नून गिर जाएगा, अल-अहदी रह जाएगा। 15वां बात के सच्चे, सच्चों की होती है सादिक, जमा सादिकून, और बात अल-कौल, तो इसकी भी जब मुज़ाफ बनाएंगे तो सादिकू अल-कौली। 16वां जुमला है मेहमानों की ताज़ीम, ताज़ीम की होती है मुकरिमुन, इकराम करने वाले, और इसकी हो जाएगी जमा मुकरिमु अज़्ज़ुयूफ़ी, मेहमान की अरबी होती है ज़ुयूफ़, ज़ैफ़ुन जमा ज़ुयूफ़, मुकरिमु अज़्ज़ुयूफ़ी। 17वां जुमला हो जाएगा अल्लाह के रसूल, रसूल की अरबी रसूल होती है, और अल्लाह के अल्ले रसूलुल्लाही, रसूलुल्लाही। 18वां जुमला है अखलाक के मुअल्लिम, मुअल्लिम की अरबी मुअल्लिम होती है, और अखलाक की अखलाक होती है मुअल्लिमु अल अखलाकी, जमा है मुअल्लिमु अल अखलाक। 19वां जुमला है वतन के परस्तार, यानी पसंद मोहब्बत करने वाले, और इसकी हो जाएगी मुहिब्बून, जमा है मुहिब्बून, और वतन के अलवतनी, तो नून गिर जाएगा मुहिब्बुल वतनी। और 20वां जुमला दीन के दुश्मन, दुश्मन की तो एक अदुव्वुन भी आती है, और मुबग़िज़ भी कह सकते हैं, नापसंद करने वाले, तो मुबग़िज़ून अद्दीनी, मुबग़िज़ून का नून गिर जाएगा मुबग़िज़ू अद्दीनी, या अअदाउद्दीनी, अअदाउद्दीनी। तो ये आज की तमरीन नंबर 22 है, इसको अच्छे से समझ लें। मिलते हैं।